ہمیں قرآن نے عقیدہ دیا ہے. اس لیے سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، برا ہے، یا یہ مہینہ سخت ہے، یا اس مہینے میں مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں اترتی ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا. اسلام نے اس عقیدے کی سختی سے نفی اور تردید. لیکن آج اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ بعض لوگ اس مہینے کو آج بھی اچھا نہیں سمجھتے اور اس مہینے کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں اور غلط عقیدہ بنا رکھا ہے کہ سفر کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اترتی ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی انہوں نے بنا رکھا ہے. کوئی جو ہے وہ انگوٹھی پہن لیتا ہے، کوئی چھلا پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے. خاص طور پر اس کے پہلے 13 دن اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جب 13 دن گزرتے ہیں کچھ پکا کر تقسیم کرتے ہیں کہ بیماریاں، پریشانیاں اتر جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، جاہلانہ عقائد اور نظریات ہیں. 1450 سال گزر کے آج بھی اگر یہی عقیدہ رکھنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا پھر وہ کہاں جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے کا نام لے کر ارشاد فرما دیا لا سفر ولا ہاما. سفر کے مہینے میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے، کوئی بھی اس مہینے میں کوئی بیماری نہیں اترتی. یہ مہینہ منحوس اور برا نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں یوں ہے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. تو یہ اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بات پڑھا لکھا طبقہ وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ نعوذ باللہ پڑھے لکھے طبقے نے یعنی کچھ علماء نے بھی اس مہینے کے متعلق اچھی راہ نہیں رکھی اور انہوں نے بھی کتابیں لکھ ڈالی کہ نعوذ باللہ اس مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، اور لکھ دیا کہ حضرت آدم پر جو مصیبت آئی، حضرت ایوب پر جو بیماری آئی، حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. یعنی انبیاء کرام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، جو تکالیف آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، بعض علماء نے لکھ دیا کہ یہ سفر کے مہینے میں آئی اور اس مہینے کی وجہ سے آئی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ بات غلط ہے. ہاں اگر کچھ انبیاء کے اوپر سفر کے مہینے میں کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئی تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نہ یہ کہ اس مہینے کی وجہ سے کوئی بیماری آئی. اسی طرح بعض حضرات نے لکھ دیا کہ سفر کے مہینے میں آپ یہ وظیفہ پڑھو گے تو بیماریوں سے بچ جاؤ گے. بعض لوگ جو ڈائجسٹ پڑھتے ہیں یا ستاروں کا حال معلوم کرنے والوں کی ایسی اخبارات پڑھتے ہیں تو اس میں اس مہینے میں لکھا ہوا کہ اس مہینے میں یہ بیماری اترے گی، یہ پریشانی اترے گی، اس سے بچنے کے لیے